حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الامام الحسن والصلاۃ والسلام علی الحسن وعلی امیہ وعلی ابیہ ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسن، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صلوات محمد صلی اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس بابرکت موقع پر اور اس جشن مبارک کے مبارک موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئیے سب مل کر اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، بڑی خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ اللہ نے آج علی و فاطمہ کو صاحب اولاد کیا ہے، اس لیے کہ آج بہت برکتوں کا دن تھا اور بہت برکتوں کی شبیں چل رہی ہیں، رمضان مبارک ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ اس کائنات میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ اب ذرا غور کرنے کی بات یہ، میرے محترم ناظرین اور محترم سامعین، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا، اللہ نے محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، اللہ نے علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں رکھا، اللہ نے حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا، اللہ نے حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا۔ اللہ نے یہ نام اپنے غیب کے اندر چھپا کے رکھے تھے کہ یہ صرف مجھے پنجتن کو عطا کرنے ہیں، اس لیے امام کا جو نام ہے وہ ہے حسن۔ حسن کے معنی کیا ہے؟ حسن کے معنی نہیں جو ذات خوبصورت ہو، تو نہیں، حسن کے معنی ہے خوبصورتی کے، خوبصورت، زیبا، خوب۔ اب سوچئے جب نام اتنا اچھا ہے تو وہ ذات کتنی اچھی ہوگی۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر صلی اللہ۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کے لقب مشہور ہے مجتبی، سبت۔ اگر ہمیں کسی بھی انسان کا مرتبہ، مقام اور اس کی فضیلت دیکھنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے بڑے لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا آپ حضرات، دیکھیے ہمیں اس طرح سے محفل منانا ہے، بظاہر ہم لوگ یہاں پر کم ہیں حالات کے اعتبار سے، مگر ہمیں اپنے آپ کو جس طریقے سے محفل منانے کا حق ہے، صلوات کے ساتھ، درود کے ساتھ، اس طریقے سے ہمیں محفل منانا ہے۔ محمد صرف چند منٹ کی آپ حضرات کو زحمت دینی ہے، سنیے گا۔ جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ذات کا مرتبہ کیا ہے، اس ذات کا مقام کیا ہے کسی بھی ذات کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بزرگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اب آئیے دیکھتے یہ ہے کہ امام حسن کے بزرگ امام حسن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا تو رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آئے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین وہ ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، یہاں پر بات نہیں رکی بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ ان سے بہتر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک قول۔ دوسرا قول ہمیں کیا ملتا ہے کہ الحسن والحسین امامان قادا او قاما، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے افضل انسان ہے وہ امام حسن کے بارے میں فرما رہے ہیں الحسن والحسین امامان قاما او قادا، کہ حسن اور حسین دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے یہ دونوں بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں، یہ دونوں کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں کیا حضرت نے۔ بھئی میں نے کہا رسول اللہ یہ بتائیے
کہ ایک انسان ہے وہ بیٹھا رہے تب بھی انسان ہے, وہ کھڑا ہو جائے تب بھی انسان ہے؟ یا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں, بیٹھے رہے تب بھی امام, کھڑے ہو جائیں تب بھی امام؟ نہیں, بلکہ ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک نبوت کی نگاہیں پہنچ رہی ہیں. اللہ اکبر, جہاں تک نبوت کی نگاہیں پہنچ رہی ہیں. بھائی رسول اللہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حسن اور حسین امام ہیں, چاہے بیٹھے رہیں. بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے اگر حسن سلو کر لے تب بھی امام, اور اگر حسین کھڑا ہو جائے کسی وقت کے یزید کے لیے تب بھی امام. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اگر بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں, تو کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں. سنیے گا اب قرآن کیا کہہ رہا ہے امام حسن کے بارے میں. آپ ذرا قرآن کو پڑھیے. یوں تو قرآن مدحت اہل بیت کر رہا ہے, لیکن وہ آیتیں جس میں امام حسن شامل ہیں, سنیے گا آپ حضرات, محظوظ ہوئیے گا انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے آپ حضرات سنیے گا. اب جب ہم نے امام حسن کے بارے میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو امام حسن وہ ہیں جو آیت تطہیر میں ہیں. توجہ کیجئے گا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھے محمد امام حسن وہ ہیں کہ جو اہل بیت میں سے ایک ہیں. جب ہم نے دوسری آیت پڑھی تو اللہ نے کہا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب ہم نے قربہ میں دیکھا تو امام حسن ملے. جب ہم نے سورہ دہر میں دیکھا امام حسن ملے. جب ہم نے تفسیر سورہ کوثر کو دیکھا, توجہ کیجئے گا فرد, ہمیں امام حسن ملے. جب ہم نے آئے مباہلہ کو دیکھا تو رسول کے بیٹے بنتے ہوئے نظر آئے. ابنانا و ابناکم, کہ تم اپنے بیٹے لے کے آنا, ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے. وہاں پر کون گیا تھا بھائی؟ وہاں پر امام حسن اور امام حسین تو گئے تھے نا. ذرا صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر صلی جل فرجہم. اگر آپ دیکھیں سیرت امام حسن کو, دیکھیے دو قول پیش کرنے ہیں, اور کیونکہ مجھے جو ہے وہ ایک کلام بھی پیش کرنا ہے, صرف دو قول آپ حضرات امام حسن کے تحفتاً لے جائیے گا آپ حضرات, کیوں امام حسن کے بارے تحفتاً سنیے گا. دو قول. امام کی بہت فضیلت ہے. امام نے اپنی زندگی میں اپنے تمام مال کو بہت بار غرباء اور فقراء کے لیے انفاق کیا ہے. غرباء اور فقراء کو تقسیم کیا امام نے اپنے مال کو. دیکھیے گا امام حسن کے دو قول, یہ آپ لے جائیے اپنے ساتھ انشاءاللہ. مجھے پوری امید آپ ان کو یاد رکھیے دو قول کو. اگر کوئی ہم سے ہمارے امام حسن کے بارے میں پوچھے, آپ محفل میں بیٹھ کر آئے تھے اتنی دیر, تو آپ کیا لے کر آئے, تو کم از کم ہمارے پاس کوئی تو قول, کوئی واقعہ, کوئی حدیث تو ہونی چاہیے نا امام کی, تاکہ ہم بیان کر سکیں آج ہم نے یہ سنا مولانا سے یا عالم دین سے. سنیے گا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی امام ارشاد فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء, کہ جو شخص اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے, اللہ پوری کائنات کو اس کا مطیع و فرما بردار قرار دے دیتا ہے. وہ آپ دیکھیے, آپ اللہ کے ہو جائیے, اور آپ اللہ کے یہاں عبادت کیجیے اللہ کے لیے, جو وہ کہتا ہے اس کو مانیے. اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے میری باتوں کو مانو گے اور پوری کائنات تمہاری باتوں کو مانے گی. یہ امام حسن فرما رہے ہیں. پھر امام حسن فرماتے ہیں انا حبنا لا یساقط الذنوب من بنی آدم کما یساقط الریح الورق من الشجرہ. ہماری محبت انسان کے گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے تیز آندھی درخت سے سوکھے پتے گرا دیتی ہے. اللہ اکبر. توجہ نے کی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ کہ ہم اہل بیت کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے تیز آندھی درخت سے سوکھے پتے گرا کر زمین پر رکھ دیتی ہے.
اس طریقے سے اہل بیت کی محبت. سنیے گا اب ایک جو ہے یہاں سے، کیونکہ بہت لمبی تقریر تو نہیں ہونی ہے، بس اب جو ہے میں اپنے نثری سلسلے سے جو ہے نظمی سلسلے میں جانا چاہتا ہوں. ایک کلام آپ حضرات کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 2-3 ہمارے شعراء کرام نے پڑھا، ہمارے بھائیوں نے پڑھا، تو میرا بھی دل چاہا کہ کم از کم آپ حضرات کی خدمت میں ایک کلام پیش کروں. ایک ذرا صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد. سنیے گا، جو بھی سردار جنا کی بزم میں آ جائے گا، یہ سردار جنا کی بزم لگی ہوئی ہے نا، جو بھی سردار جنا کی بزم میں آ جائے گا سب سے پہلے خلد میں اس کو بلایا جائے گا. جو بھی سردار جنا کی بزم میں آ جائے گا سب سے پہلے خلد میں اس کو بلایا جائے گا. دوستو بغض حسن رکھنا مگر یہ سوچ کر، دوستو بغض حسن رکھنا مگر یہ سوچ کر ایک نہ ایک دن قبر سے تم کو اٹھایا جائے گا. دوستو بغض حسن رکھنا مگر یہ سوچ کر ایک نہ ایک دن قبر سے تم کو اٹھایا جائے گا. اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک دن قبر سے تم کو اٹھایا جائے گا، آئیں گے تب ذوالفقار حیدری لے کر امام، اللہ اکبر، آئیں گے تب ذوالفقار حیدری لے کر امام، تب تمہارے جسموں سے سر کو اڑایا جائے گا. دوستو بغض حسن رکھنا مگر یہ سوچ کر، سنیے گا یہ آخری شعر، دوستو بغض حسن رکھنا مگر یہ سوچ کر ایک نہ ایک دن قبر سے تم کو اٹھایا جائے گا، ایک نہ ایک دن قبر سے تم کو اٹھایا جائے گا، آئیں گے تب ذوالفقار حیدری لے کر امام، تب تمہارے جسموں سے سر کو اڑایا جائے گا. دیکھیے ابھی اتنی مصیبتیں ہیں کہ کورونا کے زمانے میں اتنی وبا آ رہی ہے. سنیے گا، آئیں گے تب ذوالفقار حیدری لے کر امام، تب تمہارے جسموں سے سر کو اڑایا جائے گا، تب تمہارے جسموں سے سر کو اڑایا جائے گا. لاکھ طوفان ستم آ کے ٹکراتے رہے، لاکھ طوفان ستم آ کے ٹکراتے رہے، جشن شب بر ہر برس یوں ہی منایا جائے گا. لاکھ طوفان ستم آ کے ٹکراتے رہے، جشن شب بر ہر برس یوں ہی منایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم اس جشن کو اگلے سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں اور امام حسن اور اہل بیت علیہ السلام اور محمد والے محمد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اس مختصر سے جشن کو قبول فرما. اے خداوند عالم جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے خداوند عالم جو مقروض ہے ان کے قرض کو جلد اجل غیب سے ادا فرما. خداوند عالم جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالحہ و نرینہ عطا فرما. ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما. خداوند عالم اس وقت ہمارا ملک جو ایک کرونا وائرس جیسی وبا سے دوچار ہے، خداوند عالم اس کرونا وائرس کو جلد اجل اس کائنات سے ختم فرما اور ہمارے ملک کے حالات اچھے فرما. جو مریض ہیں کرونا کے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے خداوند عالم ہمیں اہل بیت کی محبت، مودت اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ زمانہ پورا شوب ہے، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات اس وقت ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد تلاوت فرما کر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کریں. بسم اللہ الرحمن